شہدائے کربلا کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم۔ پروردگار بحق صاحب الامر والزمان حاضرین سامعین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما۔ مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہماری اس عزاداری کو امام کے قلب کے سکون کا سبب قرار فرما۔ پروردگار سیدۃ النسوان سیدۃ نساء العالمین شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار بحق ابا عبداللہ الحسین زیارت کی راہوں میں آسانیاں قرار فرما۔ مالک جنت البقیع کی خاص طور سے زیارت کے معاملے میں آسانی فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، شام کی زیارت کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار بحق ابا عبداللہ الحسین تمام بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفا عنایت فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما۔ جو احباب کسی بھی طریقے سے ذکر سید الشہداء میں مشغول ہیں ان تمام کی سانسوں کو ذکر محمد و آل محمد سے معطر قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے مرحومین کے درجات کی بلندی کے واسطے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی۔ ایک مرتبہ اور مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سید الانام اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل وعلى آلہ البررة الکرام لا سیما ابنة حبیب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد
قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزهرتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين صلوات ربي. انتہائی قابل عزت و احترام سامعین کرام، صاحبان ولایت، ان ایام عزا میں موضوع گفتگو وقت کے امام کی خصوصیات، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ امام علیہ السلام کی خصوصیات میں سے چند کا ذکر کیا گیا، میں 2 جملے اس حوالے سے پیش کر دوں، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم، نبی خدا ابراہیم خلیل الرحمن نے عرش پر جب 12ویں امام کا نور دیکھا جو حالت قیام میں تھا، کأنہ کوکب دری، چمکتے ہوئے تارے کی مانند یہ نور چمک رہا تھا، تو اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے کہا انہی کے ذریعے میں تمام عالم میں عدل کا قیام کروں گا۔ سرکار دو عالم نے بھی جب اپنی آخری حجت کا نور دیکھا تو سوال کر دیا کہ پروردگار یہ نور اتنا کیوں چمک رہا ہے؟ کیا جواب ملا؟ اپنے الفاظ میں کہوں، انہی کے وجود سے تمام کائنات جگمگا اٹھے گی۔ اشرقت الارض بنور ربہا، قرآن کریم کی آیت ہے، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ امام سے سوال ہوا یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ کہا جب ہمارا مہدی آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل فرجہم۔ عدل و انصاف کو قائم کریں گے تو ان کا نور دنیا بھر میں پھیل جائے گا۔ حجت خدا نور الہی کی مخلوق ہیں، ان کا نور پھیلے گا تو خدا نے کہا گویا کہ خدا کا نور پھیل گیا۔ امام علیہ السلام کی خصوصیات میں نور امام کی خصوصیات جدا گانا ہے دوسرے معصومین سے۔ اسی طریقے سے احادیث میں ملا جب امام کے وجود مقدس سے کائنات منور ہوئی، ہناک بیت للحمد، ایک گھر ہے جسے بیت الحمد کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی امام کے وجود سے کائنات منور ہوئی 15 شعبان کو، وہاں ایک چراغ جلنا شروع ہو گیا۔ امام کہتے ہیں یہ چراغ جب سے امام کی ولادت ہوئی جل رہا ہے، ظہور تک جلتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ان الحسین مصباح الہدی،
وسفینۃ النجات، مگر وہ چراغ دکھ رہا کہاں ہے؟ حسین ہدایت کا چراغ 12ویں امام کی ولادت کے وقت سے ایک چراغ جلنا شروع ہو گیا، کہاں کہاں اس کی روشنی جا رہی ہے کسی کو نہیں پتا، ظہور تک یہ جلتا رہے گا، نہیں بجھے گا، یہاں تک کہ امام عدل و انصاف قائم کر لیں، تو اس وقت اس چراغ کی طرف رہنمائی ہوگی۔ امام کے خصائص میں عجیب چیزیں ملی، میں نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا، امام علیہ السلام کے پاس تمام انبیاء کے معجزات موجود ہیں، امام علیہ السلام کے پاس تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے معجزات موجود ہیں، نہ صرف معجزات موجود ہیں، انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، نہ صرف تبرکات موجود ہیں، وہ تو ہر امام کے پاس موجود ہوتے تھے، 12ویں امام ان تبرکات سے معجزات دکھلائیں گے۔ تبرکات موجود ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام بہت کم ان تبرکات سے معجزات دکھلایا کرتے تھے، کبھی کسی کو زیارت کروا دیا کرتے تھے، مگر 12ویں امام کے پاس وہ تمام تبرکات موجود ہیں، اور نہ صرف موجود ہیں، امام ان تبرکات سے معجزات دکھلائیں گے، یہ امام کی خصوصیت ہے۔ میں گزشتہ مجلس میں بیان کر چکا کہ امام وہ ہیں جن کے پاس تمام انبیاء کا علم ہے، جتنا علم اللہ نے آدم سے خاتم تک انبیاء کو دیا وہ تمام علم امام وقت کے پاس ہے، اور پھر 12ویں امام کے پاس وہ علم بھی ہے جو اللہ نے نبی کو دوسرے انبیاء سے بڑھا کے دیا۔ اللہ نے کائنات کے نبی کو دوسرے انبیاء سے بڑھا کے اور جو علم دیا، قل ربی زدنی علما کہا تھا رسول کا، انبیاء سے بڑھا کے جو علم رسول کو دیا وہی علم علی علیہ السلام تک آیا، اور وہی علم 12ویں امام تک آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ میں ذکر کر چکا ہوں گزشتہ مجلس میں، 5ویں امام کی حدیث بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مولا کائنات کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ علی علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ دوسرے رسولوں سے بڑھ کے تھا، کیونکہ اللہ نے تمام رسولوں کو جو علم دیا وہ آخری نبی کو بھی دیا، پھر آخری نبی نے وہ تمام علم علی علیہ السلام کو عطا کر دیا، اور آیت نازل ہوئی، ادّ الامانات الی اہلہا، امانت اپنے اہل تک پہنچا دیا کرو۔ رسول نے کہا اے علی مجھ تک انبیاء کی امانتیں آئیں، میں نے وہ امانت تم تک پہنچا دی، تم اہل ہو، اور یہ امانت 12ویں تک جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہی میرے وارث ہو، تم ہی زمین کے وارث ہو۔ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہمارا ارادہ ہے کہ احسان کریں ان پر جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا، نجعلہم ائمہ، انہی کو امام بنائیں، انہی کو زمین کا وارث بنا دیں۔ اب جو وارث ہوگا وہی نبی کے قرضے بھی عطا کرے گا، وہی نبی کے علم کا بھی وارث ہوگا۔ یہی وجہ ہے دوسرے لوگ دعویٰ تو کرتے تھے نبی کے ممبر پہ آنے کے بعد کہ ہم ان کے خلیفہ ہیں۔ بھائی اگر خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، وارث ہیں، تو جس سے نبی نے زندگی میں کچھ وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بھی تو بیٹھے، نہیں بیٹھتے، کیسے دیتے؟ جب دینے کی بات آئے تو نہیں دیا جائے گا، جب دینے کی بات آتی تو علی کے پاس جاؤ کیونکہ وہی وارث ہیں۔ جو آتا مانگتا، امیر کائنات مسلح اٹھاتے، ہاتھ بڑھاتے، نکال کے جتنا کہتا اتنا ہی نکل جاتا۔ حیدری یا علی، بہت جھوٹے بھی دعوے کیے گئے، ان کے بھی الگ معجزات، مگر وہ موضوع گفتگو نہیں ہے۔ ایک روایت سن لیجئے گا، مولا کائنات مسلح ہٹاتے، ہاتھ بڑھاتے، جتنی امانت ہوتی اتنی نکل پڑتی۔ اب یہ اور مشکل پڑ گئی، ارے اب تو لوگ علی کے پاس جانے لگیں گے، تو کچھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ علی کے پاس نہ جائیں۔ ارے یہ علی کا کمال نہیں ہے، نبی کی میراث تھی، مصلے کے نیچے تم بھی ہاتھ ڈالو، مصلے کے نیچے تم بھی ہاتھ ڈالنا، نکل آئے گا۔ جس کا قرض ہوگا تم بھی ادا کر دینا۔ دعویٰ کر دیا گیا، اعلان ہو گیا، علامہ مجلسی روایت نقل کرتے اعلان ہو گیا، آج کے بعد
نبی کے اوپر کسی کا کوئی بھی قرض ہو، وعدہ ہو، ادا کیا جائے گا۔ آ گیا ایک شخص ابو سمسام نامی، سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے پورے خاندان والوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دو، مسلمان کر دو، 80 اونٹ دوں گا۔ اب مسلح کے نیچے سے 80 اونٹ کہاں سے نکال؟ یا علی، کہاں آنا پڑا؟ امیر کائنات کے در پر آنا پڑا۔ تو رسول کے علم کے وارث اور مولا کائنات نے عطا کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں، طویل روایت ہے جناب سلمان سے، عطا کیے کہ جاؤ، صالح علیہ السلام کے لیے ایک اونٹنی نکلی تھی پہاڑ کے پیچھے سے، علی علیہ السلام نے بھیجا ہے اور 80 اونٹ عطا کیے۔ پوری طویل روایت آپ حضرات کے علم میں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جس طرح مولا کائنات وارث ہے رسول کے، تو وارث ہوتا ہے وہی قرضہ بھی دیتا ہے، وہی وصیتیں بھی پوری کرتا ہے، اور وہی وارث انتقام لیتا ہے۔ کسی اور کو حق نہیں ہے امام حسین کا انتقام لینے کا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے، کوئی بھی انتقام کے نام سے کھڑا ہو جائے، کسی بھی دور میں کھڑا ہوا، تلوار نکالی، توابین ہے، جناب مختار ہے، بہت ساری تحریکیں اٹھی ہیں، لیکن امام حسین کے خون کا وارث امام زمان ہے۔ تو جب تک وہ آ کے انتقام نہیں لیں گے، امام حسین کے قاتلوں سے انتقام نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ جناب مختار کا جملہ مشہور ہے نا، جناب مختار نے کیا کہا تھا؟ یہ جتنوں کو واصل جہنم کیا ہے، یہ امام حسین کی چھوٹی انگلی کے ناخون کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ وارث کون ہے؟ خون حسین کے وارث صاحب الامر والزمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہی وجہ ہے 9 محرم کی شب تھی، جب سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں، اصحاب سے خطبہ دے رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، مولا وہ کہ جن کا ذکر آپ کے در سے بہت زیادہ ملتا ہے، جنہیں قائم کہا گیا، کیا وہ آ چکے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک 5 سال کے بچے کی جانب اشارہ کیا کہ وہ اس بچے کی نسل سے آئیں گے۔ کون ہے وہ بچہ؟ امام باقر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ان کی نسل سے جو 7واں بیٹا ہوگا وہ نبی کا ہم نام ہوگا۔ وہ جب آئیں گے تو ہمارے اور تمہارے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے گا، امام حسین نے کہا سنو، دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، امام کا ذکر کر رہے ہیں، امام کے منتظر ہیں، اندازہ لگائیں کون کون ان کا منتظر ہے۔ شب عاشور امام حسین اصحاب سے کہہ رہے ہیں سنو، اللہ ہمیں اسی سرزمین پہ رکھے گا ماشاء اللہ جب تک خدا چاہے گا، لیکن جب ان کی نسل سے 7واں بیٹا جنہیں مہدی کہا جائے گا، جب وہ آئیں گے تو اللہ مجھے، امام حسین کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے اور تمہیں اسی زمین سے اٹھائے گا، ان کے لشکر میں شامل کر دے گا۔ اب ایک جملہ سن لیجئے گا، صاحب الامر والزمان کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا وہ آئیں گے اور آپ ان کے لشکر میں شامل ہوں گے، جملہ سنیے گا، کہا لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی۔ امام زمان کی شان یہ ہے کہ اگر میں حسین ابن علی انہیں پالوں تو ساری زندگی ان کے ساتھ خدمت میں مشغول ہو جاؤں۔ وہ حسین جس کی خدمت میں انبیاء آتے ہیں، وہ حسین جس کی خدمت میں ملائکہ آتے ہیں، وہ جس کی خدمت کو شرف سمجھے، اسے مہدی یہ صاحب الزمان کہا جاتا۔ محمد وآل وعجل فرج۔ اندازہ لگا رہے ہیں، امام علیہ السلام کے حوالے سے کہا، امام حسین علیہ السلام نے، چھٹے امام کی بھی حدیث یہی ہے، لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی، اگر میں انہیں پالوں تو ساری زندگی ان کی خدمت کروں۔ امیر کائنات گریہ کر رہے ہیں، وا شوقا لرؤیتہ، کتنا شوق ہے اے میرے بیٹے مہدی تمہیں دیکھنے کا۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں، خصوصیات امام مہدی علیہ السلام، مولا کائنات کہہ رہے ہیں کتنا شوق ہے ان آنکھوں کو کہ تمہارا دیدار کریں۔ شہزادی کونین پکار رہی ہیں،
صاحب الامر والزمان کو کون منتظر نہیں ہے امام علیہ السلام کا. مگر ایک خصوصیت جو بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک خصوصیت جو 12ویں امام کو ملی، یہ خصوصیت نہ 1,24,000 انبیاء میں کسی کو ملی، نہ 13 معصومین میں سے یہ خصوصیت کسی کو ملی. عجیب ہے. 15 شعبان کو جب جناب حکیمہ خاتون کی آغوش میں 12ویں امام آئے. حکیمہ خاتون کون؟ 9ویں امام کی صاحبزادی ہیں، 10ویں امام کی بیٹی ہیں، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں. حضرت حکیمہ خاتون کی آغوش میں 12ویں امام علیہ السلام آئے. برابر والے حجرے سے صدا آئی، یا عمتی حلمی الیہ ابنی، اے پھوپھی میرے بیٹے کو لے کے آئیے. جب جناب حکیمہ خاتون لے کے آئیں، روایات عجیب تعبیرات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں کہ بچے کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا، بازو پر مہر امامت تھی، اور ایک جملہ لکھا تھا جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹ کر ہی رہنا تھا. اب جناب حکیمہ خاتون نے دیکھا، آغوش میں لیا، فوراً کہتی ہیں طاہرا مطہرا، بچہ پاک و طاہر تھا، 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. جیسے ہی 11ویں امام نے آغوش میں لیا، کہا انطق باذن اللہ، بیٹا خدا کی دی ہوئی اجازت سے بات کر کے دکھاؤ. یا علی، کیا جواب آیا؟ ابھی وہ خصوصیت نہیں آئی ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں. کیا جواب آیا؟ جواب یہ آیا، اے بابا یہ بچلا دیں، توریت سے سناؤں، زبور سے سناؤں، انجیل سے سناؤں، صحیفہ ابراہیم سے سناؤں، یا قرآن سے سناؤں؟ روایت بعد میں مکمل کروں گا. آپ کو 13 رجب یاد آ گئی جب سرکار کی آغوش میں آئے تھے. امیر کائنات آنکھیں کھولی، نبی کو سب سے پہلے دیکھا. کائنات کے نبی نے کہا خسستنی بالنظر، اے علی تم نے سب سے پہلے میری جانب نگاہ کی تو میں سب سے پہلے تمام انبیاء کا علم تمہیں دے دوں گا. اب سنیے گا دوسرا جملہ سرکار نے کہا، اے ابوالحسن، اے علی، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے بات تو کر کے دکھاؤ. کیا جواب دیا؟ اے رسول خدا یہ بتلائیے، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، یا قرآن کے نزول سے پہلے قرآن سنا؟ یا علی، ابھی بھی وہ خصوصیت نہیں آئی ہے. قرآن کے نزول سے پہلے قرآن سناؤں. امیر المؤمنین ہے، سورہ مؤمنون کی تلاوت شروع کی. قد افلح المؤمنون. ترجمہ سنیے اور محسوس کیجئے کہ ان جملوں کی تلاوت کیوں کی ہے. قد افلح المؤمنون، مؤمنین فلاح پا گئے، مؤمنین کامیاب ہو گئے. کیوں؟ امیر المؤمنین جو آ گیا ہے. مومنین فلاح پا گئے. قرآن کے نزول سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن سنایا. ایک جملہ سن لیجئے گا، شاید کوئی اعتراض کسی کے ذہن میں آ جائے، شعر کی صورت میں جواب سن لیجئے گا. میں واپس پلٹوں گا 12ویں امام کے ذکر پر کہ ہر ایک شخص کو بھاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک دل میں سماتا ہی نہیں تھا. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد؟ کوئی آ کے سوال کر دے، یہ کہہ رہے ہیں کہ علی نے قرآن سنایا، محمد نے ولادت کے وقت قرآن نہیں سنایا. ارے قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد؟ قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. یا علی یا علی یا علی. اگر کائنات کے نبی قرآن سناتے، کون کہتا کہ یہ قرآن سنا رہے ہیں؟ علی سنا رہے ہیں کیونکہ تصدیق کرنے والے محمد موجود ہیں. اب توجہ کیجئے، 12ویں امام نے کون سی آیت کی تلاوت کی؟ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. آیت کی تلاوت کی. سورہ حشر کی چند آیات ہیں، ان کی تلاوت کی. اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں میرے بابا محمد رسول ہیں. 12ویں امام آغوش میں 11ویں امام کے کہہ رہے ہیں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد علی علیہ السلام اللہ کے رسول کے بلا فصل وصی ہیں.
تمام اماموں کی گواہی دی، شہزادی کونین کی عصمت کی گواہی دی، اس کے بعد جملہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان تمام کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بھیجا۔ جملہ کہہ دیا۔ اب سنیے گا، حالات انتہائی مشکل ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت کے وقت فرعون کی جانب سے اعلان ہوا تھا کہ کوئی بچہ زندہ نہ بچنے پائے، حتیٰ امام علیہ السلام نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، امام علیہ السلام نے کہا قتل نیفا وعشرین الف مولود، 20,000 سے زیادہ بچوں کو فرعون نے قتل کیا۔ وتعذر عن قتل موسیٰ، موسیٰ کو قتل نہیں کر سکا، لحفظ اللہ سبحانہ وتعالی ایاہ، کیونکہ موسیٰ کی حفاظت خدا کر رہے تھے۔ اسی طرح 12ویں امام کے گھر کے باہر عباسی خلفاء کا اعلان ہوا تھا، حسن عسکری کے گھر میں اگر کسی بچے کا وجود پائیں تو قتل کر دیا جائے۔ گھر کے باہر ہر وقت اسلحہ بردار موجود ہوتے ہیں، ہر وقت اسلحہ لیے کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی بھی گھر میں کسی بچے کی آواز سنے داخل ہو جائیں، بغیر اجازت قتل کر دیں۔ الزام الناصب، روایت لقلوی کہ حتیٰ خواتین کو گھر میں بھیجا جاتا کہ دیکھو گھر میں کہیں بچے کا وجود تو نہیں ہے، کہیں ولادت تو نہیں ہونے والی۔ اتنے مشکل ماحول میں 12ویں امام کے وجود سے کائنات منور ہوئی ہے۔ اب سنیے گا، مجھے جو روایت سنانا ہے، خصوصیات امام مہدی علیہ السلام موضوع گفتگو ہے، اس طرح توجہ کیجیے گا۔ بہت آہستہ آہستہ میں اپنے اس روایت کے جملے کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ 12ویں امام نے آغوش میں لیا، شاید میں اسی ممبر سے کبھی روایت یہ والی پیش کر چکا ہوں جو ابھی سنا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ حضرت، اشارہ کر دوں گا اس روایت کی طرف، حضرت حکیمہ خاتون جو 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں امام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں، روایت نقل کرتی ہیں سب سے پہلے جنہوں نے 12ویں امام کو آغوش میں لیا، روایت نقل کرتی ہیں، بہت عظیم مقام ہے، سب سے پہلے امام معصوم کو آغوش میں لینے والی شخصیت حکیمہ خاتون ہے۔ ہر کوئی آغوش میں نہیں لے لیتا امام کو، پہلے ہر کوئی آغوش میں نہیں لیتا۔ کائنات کے نبی کو کس نے آغوش میں لیا تھا؟ شہزادی کونین کو مریم نے آغوش میں لیا تھا، وہ جس کی گود میں عیسیٰ بولے تھے، اسی مریم نے جناب سیدہ سے کہا تھا کہ اے میری سیدہ کلام کر کے دکھائیے، تو جناب سیدہ نے بھی، کائنات کے نبی کی شہزادی نے بھی اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت مریم کی آغوش میں جملہ کہا تھا، میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک، میرے بابا رسول اور میرے شوہر ولی۔ ابھی تو ولادت ہوئی ہے، شوہر کہہ رہی ہیں، عرش پہ اللہ نکاح کر چکا۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے معصوم کو جو اٹھاتا ہے اس کا بہت عظیم مقام ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ 7ویں امام کو بھی کس نے اٹھایا سب سے پہلے؟ 8ویں امام کو کس نے اٹھایا سب سے پہلے؟ 6ٹھے امام کو کس نے اٹھایا؟ امام حسین کو کس نے اٹھایا؟ یہ موضوعات الگ ہے، شاید میں کسی موقع پہ اشارہ کر چکا ہوں۔ لعیا، لام عین یہ الف، لعیا نام کی ایک حور العین ہے، اللہ نے اسے خلق کیا اور رسول کے گھر بھیجا 3 شعبان کو کہ سب سے پہلے حسین ابن علی کو یہ لعیا نامی حور اٹھائے گی۔ صدقہ حسین دیکھیں، جب یہ حور العین جنت میں پلٹ کے گئی ہے تو جنت جگمگا رہی تھی۔ یہ جنت آج عجیب انداز سے کیوں روشن ہو رہی ہے؟ وہ حور آ چکی ہے جس نے حسین کو اٹھایا۔ اللہ نے حسین کے صدقے میں اتنا نور عطا کر دیا کہ جنت جگمگا رہی ہے۔ تو یہ ایک موضوع ہے کہ امام معصوم کو سب سے پہلے جو اٹھاتا ہے عام ہستی نہیں ہوتے، پاک و طاہر ہے۔ حضرت حکیمہ خاتون نے اٹھایا ہے، 12ویں امام کو 11ویں امام کی آغوش میں دے دیا، کلام کیا، جناب امام عسکری علیہ السلام کی آغوش میں کلام کیا 12ویں امام نے، میں ذکر کر چکا۔ اب روایت کا عجیب جملہ ہے، گھر میں سبز رنگ کے پرندے آ گئے، 2 قسم کے پرندے ہیں۔ دوسرے پرندے کون ہیں جن کا میں ذکر کروں گا؟ وہ ہیں سفید، اور دوسرے پرندے کون ہیں؟ خاص سبز۔
ایسے پرندے جن کو دنیا میں کبھی دیکھا نہیں گیا. ہر طرف گھر میں، جناب حکیمہ خاتون روایت کر رہی ہیں، ہر طرف گھر میں پرندے گھوم رہے ہیں. اور ایسے پرندے جن کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کچھ ہیں سبز اور کچھ ہیں سفید. سبز پرندوں میں سے ایک پرندے کی جانب اشارہ کیا امام نے. اشارہ کرنا تھا کہ امام کے قدموں میں آ گیا. آپ کو روایات یاد ہے نا، احادیث یاد ہے نا، یہ پرندے بھی امام کے تابع ہوتے ہیں. امام اگر پرندہ پرواز کر رہا ہے بہت بلندی پر، بہت بلندی پہ، تو امام اشارہ کریں تو امام کے پاس آ جاتا ہے. ایک بہت ہی بلندی پہ پرندہ پرواز کر رہا تھا، چھٹے امام نے سر اٹھایا، کہا احسنت. یہ آپ کی زبان اتھر سے واہ کی صدا نکلی. امام نے اس پرندوں کو دیکھ کے کہا واہ، کمال کر دیا تم نے. ساتھ میں صحابی تھا، مولا مجھے تو پرندہ دکھائی بھی نہیں دے رہا، کس کو کہہ رہے ہیں واہ؟ امام نے اشارہ کیا تو کچھ نیچے آیا تو دکھائی دیا، ہاتھ پہ آ گیا. بتلاؤ کیا کہا تھا؟ مولا آپ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا تھا. بے شمار اندازہ لگا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ کون سے فرشتے ہیں اور وہ کون سا فرشتہ؟ مولا کائنات کی حدیث یاد ہے نا، امام نے سوال کیا تھا پرندے کو بلانے کے بعد، اس صحرا میں اس بلندی پہ جا کے کیسے کھاتے ہو، کیسے پیتے ہو؟ کہا اذا جعتو، جب بھوک لگتی ہے، اصلی علی محمد وآل محمد، محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھ دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جب صلوات پڑھتا ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس لگتی ہے تو دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہوں، پیاس بھی ختم ہو جاتی. پرندے بھی تولا بھی کر رہے ہیں، تبرہ بھی کر رہے ہیں. اب یہ کون سے پرندے ہیں؟ 11ویں امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، امام کے قدموں میں آ گیا. عجیب بات یہ ہے کہ امام نے 12ویں امام کو اس پرندے کو دیا اور کہا اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت پر مأمور ہو جاؤ. جناب حکیمہ نے پوچھا بیٹا یہ پرندے کون؟ فرمایا ھذا جبرائیل وھذہ ملائکۃ الرحمہ، یہ جبرائیل ہیں اور یہ رحمت کے فرشتے ہیں، مجھے میرے بیٹے مہدی کی ولادت کی مبارکباد دینے آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب وہ جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں ایک روایت سے جس کا میں نے کہا 1,24,000 انبیاء میں کسی کو یہ کوالٹی نہیں ملی. 12 اماموں میں 11 اماموں کو یہ صفت نہیں ملی. کون سی صفت ہے؟ سفید پرندوں کو بلایا امام نے. 12ویں امام کو لیا اور ان پرندوں کو دے دیا اور کہا اب اس بچے کو اللہ کی حفاظت میں لے جاؤ. سنیے، جناب نرجس خاتون کھڑی دیکھ رہی ہیں، کچھ نہیں کہا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑا. بچہ ہے، کہاں جا رہا ہے نہیں پتا، ابھی ولادت ہوئی. امام ہے نا، امام جانتے ہیں، متوجہ ہوئے کہ اے حجت خدا کی مادر پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ نے جس طرح موسیٰ کو اپنی ماں سے ملا دیا تھا، آپ کو بھی اپنے بیٹے سے اللہ ملاتا رہے گا. حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. آپ کا بچہ بھی شیر مادر کے لیے آپ ہی کے پاس آئے گا. سنیے یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں، 7ویں امام سے بھی حدیث ہے، 6ٹھے امام سے بھی حدیث ہے، بہت ساری احادیث، مگر میں اس روایت کو مکمل کر دے رہا ہوں 12ویں امام کے حوالے سے بالخصوص. کیا ہوا معاملہ؟ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میری آخری حجت کو عرش پہ لے آئے. انبیاء کے لیے
اماموں کے لیے عرش سے ملائکہ آئے ہیں، لیکن امام امر و زمان کو ملائکہ عرش پر لے کے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور وہ عرش کی بھی عجیب روایات ہے، مجھے موقع ہوا تو آج نہیں تو آنے والے ایام میں پیش کروں گا۔ عرش پر امام علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اپنی حجت کو عرش پر لے جاؤ 40 روز کے لیے، 40 روز کے لیے عرش پر لے جاؤ۔ ملائکہ 12ویں امام کو عرش پہ جیسا ہی لے کے گئے، عرش سے صدا آئی مرحباً بکا عبدی، اے میرے بندے مہدی خوش آمدید۔ بکا اخذ و بکا اعذب، تمہارے ہی صدقے میں بارش برساؤں گا، دوسری تمہارے ہی صدقے میں رزق دوں گا، تمہاری ہی محبت کے سبب جنت دوں گا، جو تمہاری نفرت رکھے تمہاری مخالفت کرے اسے جہنم واصل کر دوں گا۔ اے ملائکہ، اے فرشتوں، ماں سے ملانے کا وقت ہو گیا، بچے کو ماں کے پاس دوبارہ لے کے جاؤ، اور ان کے بابا حسن عسکری کو عرش سے خدا کا سلام۔ اندازہ لگا رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں گئے امام، جب ماں سے ملاقات کی خواہش ہوتی عرش سے فرشتے فرش پہ لے آتے، اپنے عرش پہ لے آتے، عرش سے فرشتے اپنے عرش پر لے آتے 12ویں امام علیہ السلام کو، اور جناب نرجس خاتون سے ملاقات ہوتی۔ پروردگار نے چند اور جملے کہے، احادیث موجود ہیں، میں بات کو یہاں روک رہا ہوں۔ یہ 12ویں امام کی خصوصیت ہے کہ ولادت کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ملائکہ آتے رہتے ہیں، جھولا جھلاتے ہیں، کبھی حسین ابن علی کا، کبھی جناب سیدہ کی چکی چلاتے ہیں، بلکہ ملائکہ فخر محسوس کرتے ہیں اس در پہ آنے کو۔ جب کوئی ملک اس گھر پہ آنے کے بعد واپس پلٹ کے جاتا ہے تو جنت میں فخر سے کہتا ہے میں در علی و زہرا پر ہو کے آ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا راستے میں کربلا جاتے ہوئے؟ ایک شخص کو کہا اگر تو مدینہ میں ہمارے گھر پہ ہوتا تو جبرائیل کے نشانات دکھلاتا۔ یہ ملائکہ ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ چھٹے امام نے عجیب جملہ کہا، شریعت ہمارے گھر میں آئی، قرآن ہمارے گھر میں آیا، اجہلنا بعلمو، ارے ہمیں ہی شریعت کا علم نہیں ہے اور یہ قیاس کرنے والے علم رکھنے لگے۔ یمسون الثماد ویترکون النہر العظیم، ادھر ادھر اس روایت کو آپ اسی موقع سے اچھا سمجھ سکیں گے۔ جب شدید بارشیں ہوئی ہوں، جگہ جگہ گڑھے میں گندا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اب سنیے گا، امام علیہ السلام نے کہا یہ جگہ جگہ کا جمع شدہ گندا پانی چوستے رہتے ہیں، نہر عظیم رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مولا نہیں سمجھ آیا، کہا ادھر ادھر سے علم لے کے دین بناتے رہیں گے، جو رسول آل رسول کا دین ہے اسے چھوڑ دے۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یا کمیل تأخذ عنا تکن منا، اے کمیل ادھر ادھر سے باتیں نہ لینا، ہمارے در سے لینا، ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ بھئی ادھر ادھر کی باتیں بہت کرنے والے ہیں، امام کے در سے کون بات بیان کرتا ہے؟ امام کے در سے کون بات بیان کرتا ہے؟ اعرفوا منازل شیعتنا علی قدر روایتہم عنا، امام صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے شیعوں کا لیول چیک کرو، آسان الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہمارے شیعوں کا مقام مرتبہ دیکھو کہ کتنی بلندی پہ ہیں۔ مولا کیسے دیکھے؟ دیکھو کہ ہم سے کتنی باتیں کرتا ہے، وَفَهْمِهِمْ مِنَّا، ہماری کتنی باتیں کرتا ہے، اس کے مطابق اس کو جج کرو۔
عجیب ہے انداز. ہاں اندازہ لگائیے. 12ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے خصوصیت کہ امام علیہ السلام کو عرش پہ ملائکہ لے گئے، مگر جناب نرجس کا مقام بہت بلند مقام، کہ ملائکہ عرش سے آتے ہیں، جناب نرجس کی آغوش میں صاحب الامر والزمان کو دیتے ہیں. گھر پہ خواتین بھی آئیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا گھر پہ خواتین آئیں، مگر اللہ نے حجت خدا کو محفوظ رکھا. امام علیہ السلام کے خصوصیات موضوع گفتگو ہے. ایک خصوصیت جو 12ویں امام کو ملی، وہ خصوصیت یہ ہے کہ امام کے نسب میں والد کی طرف سے بھی انبیاء، والدہ کی طرف سے بھی انبیاء. یہاں سے سرور انبیاء رسول کریم سے جا کے شجرہ ملتا ہے، اور مادر گرامی سے حضرت شمعون حضرت عیسیٰ کے وسیع سے جا کر شجرہ ملتا ہے. اگر نبی خاتم الانبیاء ہیں تو امام امر والزمان خاتم الاوصیاء ہیں. صلوات پڑھ دے دونوں ہستیوں کی ذات پر. محمد و آل محمد وعجل. حضرت عیسیٰ کے وسیع جناب شمعون الصفا، ان سے جا کر امام امر والزمان کا ماں کی جانب سے نسل سے تعلق بنتا ہے، یعنی اجداد میں ہے. کون؟ عیسیٰ. عیسیٰ نانا ہیں، رسول دادا ہیں. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ آئے ہیں جناب نرجس خاتون کے خواب میں. کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ روایت مختصر کر کے پیش کروں گا، مختصر کر کے. اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کے جد باقاعدہ تمام مملکتوں کی سلطنتوں کے سردار کو بلایا گیا ہے. کیوں؟ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. اس وقت تخت گرا اور لوگ مر گئے، شادی نہیں ہو سکی، سب پریشان ہیں. اسی شب جناب نرجس نے خواب دیکھا کہ عیسیٰ آئے ہیں، ساتھ میں شمعون آئے ہیں. کون ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب نرجس خاتون روایت کرتی ہیں، کائنات کے نبی حضرت عیسیٰ کی جانب بڑھے اور کہا کہ ہم اپنے بیٹے حسن کا رشتہ مانگنے آئے ہیں. اندازہ لگا رہے ہیں؟ ہم اپنے بیٹے حسن ابن علی نقی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں. اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کے وسیع شمعون کی بیٹی سے. حضرت عیسیٰ بڑھے، کائنات کے نبی کو اعنقا گلے سے لگایا اور شمعون کی جانب متوجہ ہوئے. شکر خدا کرو، تم بہت عظیم شرف پانے والے ہو. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں شمعون کو کہ اپنی بیٹی کا عقد ان کے بیٹے سے کرو، کیونکہ ان کا بیٹا وہ ہوگا جو خاتم الاوصیاء ہوگا. اجداد میں بھی انبیاء، ماں کی طرف سے بھی انبیاء، اجداد میں باپ کی طرف سے بھی انبیاء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب سنیے گا، روایت ملی کہ رسول کریم آگے بڑھے، امام عسکری کے صیغہ عقد کے جملے پڑھنا شروع کیے. وہ محمد جس کی تزویج کے وقت نکاح پڑھنے والے ابو طالب تھے، وہی محمد آج نکاح پڑھ رہے ہیں حسن عسکری کا. گواہ کون کون ہیں؟ گواہ کون کون ہیں؟ روایت میں ملا ہزاروں ملائکہ آئے ہیں جنت سے. حواریین، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین آئے ہیں. گواہوں میں عیسیٰ ابن مریم سر جھکائے بیٹھے ہیں. کیوں؟ ارے اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے کہ جن کے بیٹے کو اللہ وہ شرف دے گا کہ جب وہ آئیں گے تو عیسیٰ کہیں گے میں آپ کے وزیروں میں ہوں، آپ امیر ہیں.
سر جھکائے عیسیٰ گواہ بنے ہوئے ہیں. جناب نرجس خاتون کہتی ہیں کہ رسول کریم نے عقد پڑھا نہیں. روایت میں جملہ یہ ہے کائنات کے نبی نے، تمام امام آئے ہیں، احادیث میں ملا تمام امام آئے ہیں، جناب مریم آئی ہیں. بعض روایات میں ملا کہ جناب مریم تو آئی ہیں، جناب سیدہ بھی آئی ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام امام حضرت نرجس خاتون کے پاس آئے. اشارہ کیا رسول کریم نے، یہ میرے بیٹے حسن عسکری ہیں، ان سے تمہارا عقد کیا جا رہا. سنیے گا جملہ، ان سے تمہارا عقد کیا جا رہا ہے. رسول نے عقد پڑھ دیا. اب حضرت نرجس کہتی ہیں جیسے ہی چہرہ حسن عسکری پہ میری نگاہ پڑی، وقع حبہ فی قلبی، دل میں ایسی محبت ان کی آ گئی کہ اب میں یہی دعا کر رہی ہوں کہ پروردگار جلد از جلد مجھے حجت خدا سے ملا دے. معاملہ یہ ہوا کہ کئی روز گزر گئے. میں نے خواب کسی کو نہیں بتایا، ایسا نہ ہو قتل کر دیا جائے. خواب کسی کو نہیں بتایا. طبیعت خراب ہوتی رہی، بیمار پڑ گئی حضرت نرجس خاتون. یہاں تک کہ کوئی طبیب ایسا نہیں رہا، کوئی طبیب ایسا نہیں رہا. بڑے بڑے اطباء کو بلایا گیا، کہیں سے علاج نہیں ہو رہا. کمزور سے کمزور پڑے جا رہی ہیں، کھانا نہیں کھا رہی. کیوں؟ ایک دفعہ حسن عسکری کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور اب روزانہ گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے وہ. کیا کیا پھر سنیے گا. حضرت نرجس نے یہ کیا کہ توسل کیا زہرہ مرضیہ سے. اللہم صلی علی محمد. شہزادی کونین سے توسل کیا تو معاملہ کیا ہوا. جد آئے ہیں حضرت مریم کے اور کہنے لگے کہ حضرت نرجس خاتون کے، معذرت، جد آئے اور کہنے لگے بیٹی ہم نے بڑے بڑے طبیبوں کو دکھلا دیا، کیا معاملہ ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ کسی بھی چیز پہ دنیا کی ہاتھ رکھو تمہیں لا کے دیا جائے گا. انہوں نے کہا، جناب نرجس خاتون نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کچھ صدقہ دینا ہوگا. بہت سارے مسلمان آپ کی قید میں موجود ہیں، ان مسلمانوں کو آزاد کر دیں. جناب نرجس خاتون کی برکت سے کئی سارے بے گناہ مسلمان جو قید تھے آزاد ہوئے، کچھ نشاط ملی. اب جب رات کو عالم خواب میں گئیں تو وہ کہ جن سے توسل کیا تھا مریم کے ساتھ زہرا آ گئیں. جناب مریم کے ساتھ شہزادی کونین آئی ہیں، شہزادی کونین آئی ہیں. اب جملہ سنیے گا. جناب نرجس خاتون کہتی ہیں، حضرت نرجس، فَأَخَذْتُ مِنْ ثَوْبِهَا، میں نے بڑھ کے ان کے قدموں میں گر گئی، ان کے کپڑے کو تھاما، چادر کو تھاما اور کہا اے بی بی آپ کو واسطہ. جناب سیدہ سے توسل کیا، آپ اپنے بیٹے سے مجھے ملائیں، میں ان کی شکایت کرنے آئی ہوں. جملہ سنیں، میں ان کی شکایت کرنے آئی ہوں. ایک دفعہ دیدار ہوا، میری وقت کی حجت حسن عسکری ہے، میں وقت کے امام کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں وقت کے امام کو دیکھنا چاہتی ہوں. شہزادی کونین نے کہا سنو، شریعت عیسیٰ ختم ہو گئی ہے، یہ شریعت محمدی ہے. میں جو جملے کہہ رہی ہوں اسے دہراؤ، پھر انی، میں مبلغتہ، بھیجوں گی اپنے بیٹے حسن عسکری کو تم سے ملاقات کے لیے. جناب نرجس خاتون کو حضرت مریم کے سامنے شہزادی کونین نے کلمہ کی تعلیم کیسے دی؟ کہا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ائمہ اہل بیت کی گواہی دی اور کہا سنو، یہ جو مریم ہے نا یہ بھی یہی عقیدہ رکھتی ہیں. اب
اب پریشان نہ ہونا، اب حسن عسکری ملاقات کے لیے آئیں گے۔ کیا ہوا معاملہ؟ جناب نرجس خاتون کی اب طبیعت بہتر ہونے لگی۔ جیسے ہی عالم خواب میں گئیں، ابو محمد اس وقت بھی کہا جا رہا ہے، بات سن لیجئے گا، توجہ کیجئے گا کہ کنیت اماموں کی بچپنے میں ہی رکھ دی جاتی ہے، ولادت کے بعد ہی رکھ دی جاتی ہے۔ ابو الحسن ایسا نہیں کہ جب حسن نامی بیٹا پیدا ہوا تو ابو الحسن کہا گیا۔ ابو عبداللہ، کائنات کے نبی نے امام حسین کو ابو عبداللہ کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ جب آغوش میں آئے تھے۔ پھر عبداللہ رضی جناب لیزر کو جب اللہ نے بیٹا عطا کیا تو عبداللہ اور کہا جانے لگا۔ اسی طرح امام حسن عسکری اسلام کو ابو محمد کہا جاتا ہے۔ خواب میں جناب نرجس خاتون کی آئیں گئیں ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حضرت نرجس خاتون نے کہا جفوتنی یا سیدی، اے سید یہ کیا کیا آپ نے، اتنے عرصے سے ملاقات کے لیے نہیں آئے؟ کہا ہاں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، آپ سے عقد ہو چکا تھا، مگر جب تک میری ماں زہرا کلمہ نہیں پڑھائیں میں کیسے ملاقات کے لیے آ سکتا تھا؟ ہاں آج کے بعد وعدہ کرتے، آج کے بعد وعدہ ہے کہ جب تک سامرہ نہیں آ جاتی ہر شب خواب میں آئیں گے ہم۔ حجت خدا کا دیدار، پروردگار تجھ سے دعا ہے، چاہے خواب میں یا جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کا دیدار کروا دیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بس بات کو یہاں روک رہا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ توسل کیا جناب نرجس نے، کس سے؟ شہزادی کونین سے۔ اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، ایسا بیٹا عطا کر دیا جو زمانے کی حجت قرار پایا، قیامت تک کے لیے فخر اور شرف کا مالک بن گئی حضرت نرجس خاتون۔ یہی توسل کیا تھا، یہی احترام تھا زہرہ مرضیہ کا جو حر نے کیا تھا۔ اے ابا عبداللہ، اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں کچھ کہتا تو میں بھی کچھ جواب دیتا، مگر میرے آقا میں آپ کی ماں کا ذکر خیر کے سوا نہیں کر سکتا۔ احترام حر ہے۔ ایک جملہ امام حسین کو سن لیجئے گا، امام حسین نے بد دعا نہیں دی ہے حر کو، سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر کے غم میں ماں روئے گی لیکن خوشی کے آنسو روئے گی کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا ہے۔ ہدایت کے لیے جملہ کہا ابا عبداللہ الحسین نے۔ یہی احترام سیدہ تھا۔ حر کے لشکر کو جب پیاسا آیا ہے، یہ حر کا لشکر 1000 لوگ موجود ہیں، امام حسین نے ایک ایک شخص کو پانی پلایا، پانی بچ گیا، گھوڑوں کے اوپر پانی ڈالا گیا کہ ان پہ لوہے جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں، ان جانوروں کو تکلیف نہ ہو، تاکہ ان زنجیروں پہ ان لگاموں پر پانی ڈالو تاکہ ان جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حسین ہے، علی ابن الحسین زین العابدین، گلے میں طوق تھا، اتنا گرم ہو گیا تھا کہ مقتل میں ملا جب یہ طوق ہٹتا تھا تو گلے کی کھال اٹھتی، خون کا فوارہ جاری ہو۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ انہی پیاسوں میں ایک پیاسا شخص روایت کرتا ہے، کہتا ہے مجھے شدید پیاس لگی تھی، اتنی پیاس تھی کہ آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، میرے آگے کوزہ لایا گیا، کوزے میں پانی ڈالا گیا، میں جب پانی پیتا کوزہ گرنے لگتا،
شدید پیاس تھی، مجھے صحیح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، میں نے دیکھا حسین اپنی مسند سے کھڑے ہوئے، میرے آگے بڑھے، کوزہ ہاتھ میں لیا، مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ ارباب ازا، کسی مقتل میں آپ کو حسین کا جملہ نہیں ملے گا کہ ارے ہم نے بھی تمہیں پانی پلایا۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا، حر کے لشکر کو حسین نے سیراب کیا ہے، حسین جان چکے ہیں کوئی ہے جو کامیاب ہونے والا ہے، ابھی حر کو یہ پانی پلا رہے ہیں، پھر جب حر آئے گا تو حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہیں۔ اجرکم علی الزہراء۔ ظہر کی نماز حر نے امام حسین کے پیچھے پڑھی تھی۔ امام حسین نے وہ جملہ کب کہا تھا؟ جب حجت تمام کرنے کے لیے کہا اے حر ٹھیک ہے، پھر تم لوگوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، ٹھیک ہے حسین ابن علی کو جانے دو۔ یہ وہ موقع تھا کہ حر نے لگام فرس میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب حر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں کچھ کہتا تو جواب دیتا، جانتے ہیں بعض مقاتل میں لکھا ام البنین کا لال آگے بڑھا۔ یہ کس کی ماں کی گفتگو ہو رہی ہے؟ امام حسین نے کہا انی اکرہ ان ابدأ بالقتال، میں نہیں چاہتا جنگ کی ابتدا کروں۔ ارباب ازا، یہ حر ہے، مچل رہا ہے حر۔ کب کی بات ہے؟ یہ حر اس وقت مچل رہا ہے جب خیموں سے بچوں کی صدائیں آ رہی ہیں، العطش العطش۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی، در حسین پر ہاتھوں کو باندھ کے حر آ گیا۔ حلی من توبۃ، اے زہرا کے لال، کیا حر کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء۔ کا نگاہوں کو اٹھاؤ، علی اکبر حر کے استقبال کے لیے آؤ۔ اے عباس، حر کی مہمانی کرو، مگر اللہ اللہ حسین کی غربت۔ ارے اب پینے کو پانی بھی نہیں، حر کو کیسے پانی؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء۔ ارباب ازا، حر جب امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں، مقاتل میں لکھا امام حسین نے کہا اے حر، تجھے حسین نے بھی معاف کیا، حسین کے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ اے حر حسین کی ماں بھی تجھ سے راضی۔ ارباب ازا، مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہوگی، لیکن حر نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حسین نے پیشانی پہ زہرا کا رومال باندھ۔ ابھی ہاتھ کھولے نہیں ہیں، کہا میرے آقا میں بیویوں سے معافی طلب کر لوں۔ حر آیا، خیمے کے باہر ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا۔ اے اہل بیت نبوت کی خواتین، وہی آیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پانی نہ مل سکا۔ خیموں سے حر پر سلام، دو ہستیاں جن پہ خاص سلام زینب آیا، ایک حر اور ایک وہ کہ جب آیا تو بی بی نے آ کے کہا اے حبیب، زینب سلام کر رہی ہے۔ خاک کربلا اٹھائی، اپنے سر پہ ڈالی، چہرے پہ ماتم کیا۔ اللہ اللہ، زہرا کی بیٹیوں پر کیسا وقت آ گیا، آقا زادی غلام کو سلام۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا، حضرت حر اور حبیب وہ ہیں کہ جو ساتھ ساتھ جنگ کرنے گئے ہیں۔ جب ظہر کا وقت ہو چکا، نماز کا وقت ہوا،
ابا عبداللہ کے حسین نے نماز کے لیے اجازت کے لیے چند اصحاب کو بھیجا، جن میں مسلم ابن اوسجہ ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، حر ہے، زہیر قین ہے۔ حر، زہیر قین، حبیب، یہ ساتھ ساتھ اجازت لینے گئے ہیں، مگر یہ ملعون لشکر لے کے آئے، جنگ شروع ہوئی، حر نے کتنے ناریوں کو واصل جہنم کیا، حبیب نے کتنے ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ جملہ سنیے گا، حر سب سے پہلے شہید نہیں ہوئے ہیں، حر سب سے پہلے جنگ کے لیے گئے ہیں، شہید پہلے نہیں ہوئے۔ پہلا شہید کون؟ زیارت ناہیہ کا جملہ، میرا سلام اس شہید پر جس نے سب سے پہلے حسین پہ جان قربان کی۔ یہ کون؟ اس کے پاس حر بھی پہنچے ہیں، اس کے پاس زہیر قین بھی پہنچے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے ہیں، حسین بھی پہنچے۔ کون؟ مسلم ابن اوسجہ۔ آخری سانسیں نکل رہی ہیں، امام حسین نزدیک آئے، مسلم تمہیں کامیابی مبارک۔ حبیب کہہ رہے ہیں مسلم تمہیں کامیابی مبارک۔ ارے وصیت کا تو وقت نہیں ہے، کوئی وصیت ہو تو حبیب کو بتاؤ، حبیب وصیت پوری کرے گا۔ کانپتا ہوا ہاتھ مسلم نے اٹھایا، حسین کی جانب اشارہ کیا، اوسی کا بے ولد الحسین، اوسی کا الحسین، ارے غریب زہرا کا ساتھ نہ چھوڑ۔ اجرکم علی اللہ، پروردگار ان صداؤں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ارباب اعزا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ روح پرواز کر رہی ہے، حسین کو یاد کر رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ارباب اعزا، نماز جب تمام ہو گئی، اب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں لوگ۔ ایسے میں حر نے کہا میرے آقا سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ مولا ورنہ میں نہیں سمجھوں گا کہ میری توبہ قبول ہوئی، مولا زہرا کا واسطہ میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ حر کا بیٹا گیا، جنگ لڑا، بہادر کا بیٹا بہادری سے جنگ لڑ رہا ہے۔ جیسا ہی تلوار لگی، بیٹا گرا، کہا بابا جان بیٹے کی خبر لیجئے۔ ارباب اعزا تصور کیجئے، حر پیاسا نہیں ہے، جتنا جلدی ممکن تھا اپنے آپ کو بیٹے تک پہنچایا، مگر دیکھا بیٹے کا سر غریب زہرا کی آغوش۔ میرے مولا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ارے میں بیٹے کے پاس آتا، اے حر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوان بیٹے کے پاس بوڑھا۔ میں کہوں علی اکبر جب شہید ہو کر گرے، ہاں ارباب اعزا شریکت الحسین زینب علیہ عجیب کام انجام دیا۔ جب امام حسین علی اکبر تک پہنچے، دیکھا ایک برقع پوش بی بی آغوش میں علی اکبر۔ ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج واجعلناها من أنصار ماتم حسين